ایمان کا 44واں نمبر شعبہ یہ ہے کہ دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے اور بے عزتی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں کو عزت عطا فرمائی ہے، انسان ان کی عزت نفس کا خیال کرے اور کسی انسان کی تذلیل اور تحقیر نہ کرے، کسی کو بے عزت نہ کرے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن غافل اور مومن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو گویا اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا دوسروں پر جو تہمت لگائے گا، ان کی عزتوں سے کھیلے گا، ایسے شخص پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو کسی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر وہ 4 گواہ لے کر نہ آئیں، فجلدوہم 80 جلدۃ، انہیں 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، واولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق لوگ ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں اگر یہ لوگ اس کے بعد توبہ کر دیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر دیں، تو فإن اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو کوئی پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائے پھر وہ 4 گواہوں سے اگر اسے ثابت نہیں کر سکا تو ایسے آدمی کو 80 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور کبھی بھی اس کی گواہی پھر قبول نہیں ہوگی، اور یہی لوگ فاسق لوگ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، بے عزت اور ذلیل کرنا، الزام تراشی کرنا شریعت میں یہ بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا 7 الموبقات، 7 ان گناہوں سے بچو جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 7 گناہ کون سے ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 والسحر، جادو کرنا، نمبر 3 وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی نفس کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 واکل الربا، سود کھانا، نمبر 5 واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 والتولی یوم الزحف، میدان جنگ سے بھاگنا، نمبر 7 وقذف الغافلات المؤمنات، پاک دامن ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو اس حدیث میں جن 7 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ان میں ایک بڑا گناہ کیا ہے؟ پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا اور الزام تراشی کرنا ان بڑے گناہوں میں سے ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جب انسان دوسروں کو پر پردہ ڈالتا ہے تو رب العالمین پھر انسان کے عیوب پہ بھی پردہ ڈالتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کو گناہ میں دیکھ بھی لے تو اسے چاہیے کہ اس پہ پردہ ڈال دے۔ ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن بعض کے گناہوں کا تذکرہ اور تشہیر معاشرے میں ہو جاتی ہے، بعض کی نہیں ہوتی۔ تو اگر ایک آدمی کسی کو اس طرح گناہ میں دیکھے تو حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر علی مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس لیے اگر کسی میں کوئی آدمی عیب دیکھے اور کوئی بات دیکھ لے تو اس کو چھپا لے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو اس طرح گناہ کرتے دیکھ بھی لیتا ہے اور اس کے سامنے آ گیا اور وہ اس کو چھپا لیتا ہے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، معاشرے میں یہ ذلیل اور رسوا نہ ہو، تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى عورتا فسترها، جس نے کوئی بات دیکھی اور اس کو چھپا لیا، کوئی پردے کی بات دیکھی اور اس کو اس نے چھپا لیا، کان کمن احیا
موعودتن، یہ اس طرح ہے جس طرح زندہ درگور کی ہوئی بچی کو اس نے بچا دیا۔ یعنی ایک آدمی معاذ اللہ کسی بچی کو زندہ درگور کر رہا ہے اور دوسرا آ کر اس کو بچا لے، تو جو فضیلت اس کے لیے ہے یہی فضیلت اس کے لیے جو کسی میں کوئی عیب دیکھے اور اس کی عزت نفس بچانے کے لیے اس گناہ پہ پردہ ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشبیہ اس لیے دی، جب انسان کی بے عزتی معاشرے میں ہو جاتی ہے، رسوائی ہو جاتی ہے، وہ چاہتا ہے زمین پھٹ جائے، زمین میں چلا جاؤں، اس لیے کہ وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتا، کسی مجلس میں جانے کے قابل نہیں ہوتا، اور جب وہ بات پھیلتی ہے تو اس کی تذلیل ہوتی ہے، تو ایسا آدمی چاہتا ہے خودکشی کر دوں، مر جاؤں۔ تو اگر ایک آدمی اس طرح اسے دیکھے کسی گناہ میں تو وہ اس پہ پردہ ڈال دے، اس کی لوگوں کے درمیان تشہیر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ امید ہے اسے توبہ کی توفیق دے دے گا۔ ہاں کوئی عادی مجرم ہو بار بار ایسا گناہ کرے، پھر تو اس کے سرپرستوں تک اطلاع دینا تاکہ وہ اس کو اس سے باز رکھیں ضروری ہے، لیکن کسی سے اگر زندگی میں ایک آدھ مرتبہ گناہ ہو اور دوسرے کے علم میں آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ چھپا دے اور سوچے میری زندگی کے کتنے گناہ ہیں، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہے، آج میں اگر کسی کو گناہ میں دیکھ لوں تو میں بھی اس پہ پردہ ڈال دوں۔ دیکھیں اللہ ستار ہے، ستار اللہ کی صفت ہے، اسماء حسنہ میں اللہ کا ایک نام ہے، ستار کا معنی پردہ ڈالنے والا۔ اللہ انسانوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کسی کو گناہ میں دیکھے تو اس پہ پردہ ڈال دے۔ ہم لوگوں کی خوبیاں بیان نہیں کرتے لیکن خامیاں اور گناہوں کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، گناہوں کی تشہیر بہت کریں گے، اور کسی کی زندگی کی کوئی نیکی ہوگی، کوئی خوبی ہوگی تو اسے بیان نہیں کریں گے۔ ہونا یہ چاہیے نیکیوں کی تشہیر ہو، کوئی خامی نظر آئے تو پردہ ڈال دیے جائے۔ ہم کسی کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں، توبہ کرتے نہیں دیکھتے۔ ہو سکتا ہے اس نے گناہ کی ہو، اس کے بعد ایسی توبہ کی ہو کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، ایک مسلمان دوسرے پر نہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو رسوا کرتا ہے، مسلمان کو رسوا نہیں کرتا، ولا یحقرہ، مسلمان دوسرے مسلمان کی تحقیر نہیں کرتا، اسے حقیر نہیں سمجھتا۔ آپ نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی تو یہاں ہوتا ہے۔ آپ نے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے، یعنی تقوی وہ نہیں جو زبان پر، تقوی وہ جو انسان کے دل میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، انسان کے بدترین ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی، اور اس کی عزت اور آبرو بھی۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں وہ دوسرے کا خون بہائے اور نہ اس کے مال کو نقصان پہنچائے، نہ اس کی عزت اور آبرو سے کھیلے۔ تو معلوم ہوا دوسروں کی عزتوں کا خیال رکھنا یہ ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں یہاں ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، دیگر صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دوبارہ پھر آپ کو برا بھلا کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ پھر اس نے برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت مجلس سے آپ اٹھ کر جانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوجدت علی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ ناراض ہو گئے کہ مجلس سے اٹھ کر جا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزل ملک من السماء یکذبہ بما قال لک،
آسمان سے فرشتہ اترا تھا اور یہ شخص جو تمہیں کہہ رہا تھا وہ فرشتہ اس کو جھٹلا رہا تھا، اس کی تکذیب کر رہا تھا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو بہت برا کر رہا ہے جو ابو بکر صدیق کو برا کہہ رہا۔ یعنی فرشتہ تمہاری طرف سے دفاع کر رہا تھا، تم خاموش تھے، فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا۔ لیکن فلما انتصرت وقع الشیطان، جب تم نے اپنا بدلہ لینا خود شروع کر دیا تو اب شیطان درمیان میں آ گیا۔ فلم اکن لاجلس اذا وقع الشیطان، اور میں ایسی مجلس میں بیٹھنا نہیں چاہتا جہاں شیطان آ جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب تک تم خاموش تھے اللہ نے کسی بندے کو نہیں، معصوم فرشتے کو آسمان سے اتارا، وہ تمہارا دفاع کر رہا تھا اور اسے جھٹلا رہا تھا، لیکن جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا اب شیطان درمیان میں آ گیا، اب وہ تم دونوں کو لڑائے گا۔ تو جس مجلس میں شیطان آ جائے میں اس میں نہیں بیٹھتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جب کوئی آدمی کسی پہ تان تشنی بھی کرتا ہے اور دوسرا خاموش رہتا ہے تو فرشتے کے ذریعے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اللہ ایسے آدمی کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ تو خاموشی سے عزت کم نہیں ہوتی، جواب نہ دینے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، معاف کرنے سے انسان کے مرتبے میں کمی نہیں آتی، گالی دینے والے کو جواب نہ دینے سے عزت میں کمی نہیں آتی اور عزت بڑھتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جتنا انسان معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو اتنا بڑھا دیتا ہے۔ تو معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈالتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو برا بھلا کہا اور الٹا اس نے مجھے جواب دینے کے مجھے معاف کر دیا، تو وہی جو دشمن ہوتا ہے کل وہی جگری دوست بن جاتا ہے۔ آج جو آپ پر اعتراض کرنے والا ہے کل یہی آپ کا دفاع کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے سے منع کیا گیا اور دوسروں کی عزت نفس کے خیال رکھنے کا شریعت نے حکم دیا۔ مسلمان انسان کون ہے اور اس کی پہچان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی پر طعن نہیں کرتا، طعنے نہیں دیتا کسی کو، ولا باللعان، کسی پہ لعنت نہیں کرتا، ولا الفاحش، مسلمان بیہودہ کام بے حیائی کے کام نہیں کرتا، ولا البذی، اور مسلمان بکواس نہیں کرتا۔ یعنی آپ نے مسلمان کی 4 نشانیاں بیان فرمائی۔ مسلمان کسی پہ طعن نہیں کرے گا، نمبر 2 کسی پہ لعنت نہیں کرے گا، نمبر 3 بیہودہ بے حیائی کے کام نہیں کرے گا، نمبر 4 بیہودہ بکواس نہیں کرے گا۔ یعنی زبان بھی بیہودگی سے پاک اور اس کا عمل بھی بیہودگی سے پاک ہوگا۔ جس طرح انسان کو یہ حکم ہے کہ زندہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی حکم ہے جو دنیا سے چلا جائے ہم ان کو بھی برا بھلا نہ کہیں۔ اگر کسی میں کوئی عیب تھا، کوئی خامی تھی، کوئی گناہ تھا اور وہ دنیا سے چلا گیا تو اب مردے کو برا بھلا کہنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، مردوں کو برا بھلا نہ کہو، یقیناً وہ پہنچ چکے ہیں اس تک جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، جو انہوں نے نیک اعمال کیے یا برے کیے ان کا بدلہ ان کو آگے ملے گا۔ تمہیں نہیں چاہیے کہ تم اس کو برا بھلا کہو، یعنی اللہ عادل ہے، عدل پر فیصلہ کرے گا، تو اسے برا بھلا کہہ کر اپنے نیک اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی خوبیوں کو یاد کرو، وکفوا عن مساویہم، اور ان کی برائیوں سے باز رہو۔ یعنی اگر اس میں کوئی خوبی تھی اس کا تذکرہ کرو، اگر صوم و صلات کا پابند تھا، نیک تھا، متقی تھا، تلاوت کرنے والا تھا، سخی تھا، خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے، اور اگر کوئی خامی ہے تو انسان اس سے باز رہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ بھی تھے، اپنے دور کے بڑے عالم بھی تھے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا، ایک شخص نے ان کے سامنے حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہا اور ان پر لعن طعن شروع کر دیا۔ حجاج بہت بڑا ظالم انسان گزرا ہے کہ جس نے 1,20,000 افراد کو ناحق قتل کیا تھا، اور موت کے وقت بھی اس کی جیل میں 20,000 سے زائد لوگ ناحق اس کی جیلوں میں قید تھے۔ تو یعنی بڑا ظالم انسان گزرا۔ تو جب حجاج دنیا سے چلا گیا تو کوئی شخص امام ابن سیرین کے سامنے اسے برا بھلا کہنے لگا۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم اس سے باز آ جاؤ،
اس لیے کہ آج اگر تم کوئی چھوٹا بھی گناہ کر رہے ہو، کل قیامت کے دن جب یہ تمہارا گناہ تمہارے سامنے آئے گا تمہیں حجاج کے گناہ سے بھی بڑا نظر آئے گا۔ آج تمہارا چھوٹا کوئی گناہ بھی ہے، کل روز قیامت تمہیں یہ بھی بہت بڑا نظر آئے گا، اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ نمبر 2، وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَكَمٌ عَدْلٌ، جان لو اللہ رب العزت عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان اخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا، اگر اللہ تعالیٰ حجاج سے بدلہ لے گا ان لوگوں کا جن پر حجاج نے ظلم کیا ہے، فَسَيَأْخُذُ لِلْحَجَّاجِ مِمَّنْ ظَلَمَهُ، تو اللہ پھر اس سے بھی بدلہ لے گا جس نے حجاج پہ ظلم کیا ہوگا۔ فَلَا تَشْغَلَنَّ نَفْسَكَ بِصَبِّ أَحَدٍ، تم اپنے آپ کو دوسرے پر لعن طعن میں، دوسرے کی عیب جوئی میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرو۔ یعنی امام ابن سیرین کی نصیحت یہ تھی، اللہ تعالیٰ عدل پر فیصلہ کرے گا، جیسے اللہ حجاج کو سزا دے گا جو اس نے لوگوں پر ظلم کیا، تو کوئی اگر حجاج کو برا بھلا کہے گا، لعن طعن کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کو بھی سزا دے گا۔ یعنی اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، رب العالمین کا معاملہ عدل کے ساتھ ہے، جیسے اللہ حجاج کو سزا دے گا، اور اگر کوئی ناحق اسے برا بھلا کہے، کوئی ایسی باتوں کی نسبت اس کی طرف کرے جو اس میں نہ ہو، تو اللہ اسے بھی سزا دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ بات کہ انسان جہاں زندگی میں دوسروں کی عزتوں کا خیال رکھے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں عمران قصیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، افضل خصلۃ تکون فی الانسان، انسان میں سب سے بہترین خصلت یہ ہے، ان یکون اشد الناس خوفا علی نفسہ، کہ وہ سب سے زیادہ اپنے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہو، وارجاہ لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے لیے اچھی امید رکھتا ہو۔ اپنے بارے میں سب سے زیادہ ڈرنے والا اور دوسروں کے لیے اچھی امیدیں رکھنے والا، یہ سب سے اچھی خصلت ہے۔ تو ہم اپنے بارے میں تو سب سے اچھی امید رکھتے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں ہمارا تبصرہ یہی ہوتا ہے گویا وہ ظالم ہے، کذاب ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان رجلا قال واللہ لا یغفر اللہ لفلان، ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من ذا الذی یتعلی علی انی لا اغفر لفلان، کون ہے جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ میری طرف اس بات کی نسبت کرتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، فإنی قد غفرت لفلان، میں نے فلاں کو معاف کر دیا، وأحبطت عملک، اور میں نے تیرے عمل کو ضائع کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح بعض لوگوں میں عموماً یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں فلاں کے اندر یہ گناہ ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ جب اس نے توبہ کر دی تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا، ہاں تیرے نیک اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ اس لیے انسان کسی کے بارے میں اپنے دل میں یہ بات نہ رکھے کہ اس نے یہ گناہ کیا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، اذا رأیتم اخاکم ذل ذلۃ فقوموہ، جب تم اپنے بھائی کو دیکھو کہ وہ پھسل جائے تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو، وسددوہ، اور اس کو درست کرو، وادعوا اللہ ان یتوب علیہ، دعا کرو کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے، ویراجع بہ الی التوبہ، اور اس کی توبہ کی امید رکھو، ولا تکونوا اعوانا للشیطان علیہ، اور تم شیطان کے مددگار نہ بنو۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں، اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی پھسل جائے، یعنی کوئی گناہ ہو جائے اس سے، تو تم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، راہ راست پہ لانے کی بھرپور کوشش کرو، اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔
تم شیطان کے بھائی نہ بنو کہ تم اس پہ نکتہ چینی اور اعتراضات شروع کر دو۔ اس لیے اگر کوئی پھسل جائے تو انسان کوشش کرے اسے ہاتھ دے کر اٹھائے اور اس کو سیدھے راستے پر چلائے اور اس کے حق میں دعا گو رہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا چند لوگ کھڑے ہیں اور وہ ایک شخص کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں اور اس کے گناہ کی وجہ سے اس پہ نکتہ چینی کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارائیتم لو وجدتموہ فی قلیب الم تکونوا مستخرجیہ، اگر تم اس شخص کو کنویں میں گرا ہوا دیکھتے تو کیا تم اس کو کنویں سے باہر نہ نکالتے؟ یعنی اگر کوئی آدمی کنویں میں گرا ہوا ہو اور انسان کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی کنویں میں گر گیا، کسی کھڈے میں گر گیا، کسی کھائی میں گر گیا، آگ میں گر گیا، کسی پر دیوار گر گئی، سمندر میں گر گیا، تو انسان کتنی کوشش کرتا ہے کسی طرح اس کو بچا دو۔ تو کہا جس طرح تم یہ کوشش کرتے ہو فلاں کھڈے میں گرا ہے اس کو باہر نکالنے کی، اسی طرح تم لوگ کوشش کرو جو تمہارا بھائی ہے اگر وہ گناہ میں مبتلا ہے تم اس کو گناہ سے نکالنے کی کوشش کرو، نہ یہ کہ تم اس پہ لان تان کرو تاکہ وہ اور گناہ میں لگا رہے۔ فلا تسبوا اخاکم، اپنے بھائی کو برا بلا مت کہو، واحمد اللہ الذی عافاکم، اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ نے تمہیں اس سے محفوظ رکھا ہے۔ قالوا افلا تبغضوہ، کیا آپ ایسے آدمی سے بغض نہیں رکھتے جو گناہ کر رہا ہے؟ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا، انما ابغض عملہ، میں اس کے عمل سے بغض رکھتا ہوں، اس کی ذات سے بغض نہیں رکھتا۔ گناہ سے نفرت کرتا ہوں، گناہ والے سے نفرت نہیں کرتا۔ فَإِذَا تَرَكَهُ فَهُوَ أَخِي، اگر وہ یہ گناہ چھوڑ دے گا تو وہ میرا بھائی ہے۔ تو دیکھیں حضرت ابو الدرداء نے مثال دے کے سمجھایا، کوئی کنویں میں گر جائے ہم اس کو نکالتے ہیں، تو کوئی گناہ میں گرا ہوا ہو اسے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے ہار نہیں دلانی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے تھے اذا رأیتم اخاکم قارفا ذنبا، اگر تم دیکھو اپنے کسی بھائی کو وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، فلا تکونوا اعوانا للشیطان علیہ، تم شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس پہ نکتہ چینی اور اعتراضات کر کے تم شیطان کا ساتھ مت دو۔ تقولون اللہم اخزہ اللہم لعنہ، تم یہ نہ کہو کہ یا اللہ تو اس کو رسوا کر، اے اللہ تیری اس پر لعنت ہو، ولیکن صلی اللہ العافیہ، تم اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ فإن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، كنا لا نقول في احد شيئا حتى نعلم على ما يموت، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تھے یہاں تک کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جب اس کا انتقال ہو۔ فإن ختم له بخير علمنا انه قد اصاب خيرا، اگر ہمیں پتہ چلے کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہوا تو ہم جان لیتے کہ یقیناً اس نے خیر کو پا لیا۔ وَإِنْ خُتِمَ لَهُ بِشَرٍ خِفْنَا عَلَيْهِ عَمَلُهُ، اور اگر ہمیں پتہ چلتا کہ اس کا خاتمہ گناہ پہ ہوا تو ہم اس کے گناہ سے ڈرتے تھے۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور اگر ہم کسی کو گناہ میں دیکھتے تھے تو ہم یہ امید رکھتے تھے یہ گناہ سے توبہ کر دے گا، اور ہم انتظار کرتے تھے اس کی موت کا کہ یہ موت تک توبہ کر لے گا، اور اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہم اس کے حق میں دعا گو ہوتے، اور اگر اس کا خاتمہ شر پہ ہوتا تو ہم اس کے گناہ سے پناہ مانگتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان دوسروں کے لیے خیر پر خاتمے کا انتظار رکھیں، اس لیے کہ زندگی میں کبھی گناہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے اللہ موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا یہاں تذکرہ فرمایا، اور یہ واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو تاکہ میں اس پر عمل کروں، اپنی زندگی بھر اسے میں یاد رکھوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں نصیحت فرمائی، نمبر 1، کن نفعا ولا تکن ضرارا، ہمیشہ دوسروں کو نفع پہنچاؤ اور کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ نمبر 2، کن بشاشا
ولا تکن غضبان، ہمیشہ خوش و خرم رہو اور غصے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 3، ارجع عن اللجاجتی، جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، جھگڑے کے کاموں میں نہ پڑو، جس کام میں جھگڑا ہو اس سے دور رہو۔ نمبر 4، ولا تمشی فی غیر حاجت، بغیر ضرورت کے تم مت چلا کرو، یعنی ضرورت نہ ہو تو گھر سے نہ نکلو، کوئی ضرورت ہے تو گھر سے باہر جاؤ۔ عموماً جب آدمی گھر سے نکلتا ہے بازار میں یا باہر دوسروں کی مجلسوں میں تو یا بدنظری ہو جاتی ہے یا گناہ میں پڑ جاتا ہے، تو بغیر ضرورت کے نہ نکلے۔ نمبر 5، ولا تعیر امرأ بخطیئتہ، اور کسی کے گناہ کی وجہ سے کبھی اس پر ملامت نہ کرو اور اس کو عار نہ دلاؤ کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ اور نمبر 6، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ روتے رہو۔ یہ 6 نصیحتیں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی۔ تو دیکھیں ان نصیحتوں میں ایک نصیحت کیا تھی کہ کسی کو گناہ کی وجہ سے ملامت نہ کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی وقت پلٹ کر آ جائے اور توبہ کر دے اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے۔ تو بہرحال ایمان کا یہ شعبہ ہمیں بتا رہا ہے دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ جو انسان دوسروں کو ہار دلاتا ہے کسی بھی گناہ پر، تو حدیث میں آتا ہے موت سے پہلے پہلے وہ اس گناہ میں خود مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی دوسروں کو طعنے دیتا ہے اور دوسروں کو کسی گناہ پر ہار دلاتا ہے تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، موت سے پہلے اللہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عیر اخاہ بذنب، جس نے کسی اپنے بھائی کو گناہ پر عار دلائی، لم یمت حتی یعملہ، اسے موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ بھی وہی گناہ کرے گا جو اس نے کیا۔ اس لیے اگر گناہ ہو گیا ہے تو یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس پر جج اور قاضی نہیں بنایا کہ ہم اس کے لیے فیصلہ کرنا شروع کر دیں۔ آج دنیا بھی بڑی عجیب ہے، ہر انسان کو دوسروں کی آخرت کی اور اپنی دنیا کی فکر ہے۔ ہر انسان کو دوسروں کی آخرت کی اور اپنی دنیا کی فکر ہے، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ دوسروں کی آخرت کی فکر ہوگی کہ فلاں یہ گناہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اور اپنی دنیا کی فکر ہوگی۔ ہونا یہ چاہیے اپنی آخرت کی فکر ہمیں ہونی چاہیے، دوسرا اگر کسی گناہ میں ہے بھی اس کے لیے دعا گو انسان رہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص زنا کر رہا، ان کے علم میں آیا کہ اس شخص نے زنا کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے بد دعا کی کہ سرعام اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے بے حیائی اور فحاشی کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وہی موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کا زمانہ تھا، ایک دوسرے شخص نے زنا کا گناہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا، انہوں نے اس کے لیے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ ایک تیسرے شخص نے یہ گناہ کر دیا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، علی رسلک یا ابراہیم، اے ابراہیم تم ٹھہر جاؤ، انک عبد یستجاب لک، تم میرے ایسے بندے ہو کہ میں تمہاری ہر دعا قبول کرتا ہوں، تم جو دعا کرتے ہو میں قبول کرتا ہوں۔ تم نے پہلے کے لیے بد دعا کی، میں نے اسے ہلاک کیا، تم نے دوسرے کے لیے کی، میں نے اسے ہلاک کر دیا۔ وَإِنِّي مِنْ عَبْدِي عَلَى ثَلَاثٍ، میرا اپنے بندے کے بارے میں جو معاملہ ہوتا ہے وہ 3 طرح سے ہوتا ہے، میرا اپنے بندے سے معاملہ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، اما ان یتوب الی فاتوب علیہ، اگر میرا بندہ توبہ کر دیتا ہے تو میں اس کی توبہ قبول کر دیتا ہوں۔ نمبر 2، اما ان اخرج منہ ذریۃ طیبۃ تعبدنی، یا میں اس سے ایسی نیک اولاد پیدا کرتا ہوں جو میری عبادت کرتی ہے۔ یعنی وہ آدمی تو خود گناہ گار ہے، اس کی زندگی تو گناہ میں، فسق و فجور میں، معاذ اللہ زنا میں، شراب و کباب میں گزر جاتی ہے، لیکن میں اس سے ایسی نیک اولاد پیدا کرتا ہوں جو میری عبادت کرتی۔ تو تم گناہ کی وجہ سے اس پر بد دعا نہ کرو، میں اس کی نسل کے اندر نیک لوگوں کو پیدا کر دیتا ہوں۔ نمبر 3،
وَإِمَّا أَن يَتَمَادَى فِيمَا هُوَ فِيهِ، یا تو وہ اپنے گناہ میں آگے بڑھتا رہتا ہے فَإِنَّ جَهَنَّمَ مِن وَرَائِهِ، اور گناہ کرتے کرتے جہنم میں گر جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم تم کسی کے لیے بد دعا نہ کرو، اگر تم کسی کو گناہ میں دیکھتے بھی ہو تو میرا معاملہ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، یا تو میں توبہ کی توفیق دے دیتا ہوں، یا نمبر 2، وہ خود تو گناہ گار ہوتا ہے لیکن میں اس کی نسل میں نیک صالح لوگ پیدا کر دیتا ہوں، یا نمبر 3، وہ گناہ کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے پھر میں اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہوں، اس لیے تم اس کے لیے بد دعا نہ کرو، میرا معاملہ اس کے ساتھ خود باقی رہے گا۔ تو بہرحال اس واقعے سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، بسا اوقات بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی گناہ میں ہوتی ہیں لیکن اللہ ان کی اولادوں میں نیک صالح پیدا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا والد بت فروش ہے، بت بنانے والا ہے، بتوں کو بیچنے والا ہے، لیکن اللہ نے بیٹا ابراہیم خلیل اللہ پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو والد کون ہے، بیٹا کون ہے؟ اور کبھی والد نیک ہوتا ہے، بیٹا سرکش ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کتنے نیک ہیں لیکن بیٹا ایمان لے کر نہیں آیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، ہدایت اللہ کے اختیار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ میرا چچا ابو طالب ایمان لے آئے، آپ اس کے لیے دعا گو رہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یقیناً اس کو ہدایت نہیں جو آپ پسند کرتے ہو، ہدایت اس کو ہے جو اللہ جس کو چاہے گا اسے ہدایت دے گا۔ یعنی آپ جس کو چاہ رہے ہو اسے ہدایت نہیں، ہدایت اللہ کے فیصلے سے ملتی ہے، اللہ کے امر سے ملتی ہے۔ تو بہرحال اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتا ہے کسی کو گناہ میں دیکھ بھی لیا جائے تب بھی انسان اس کے لیے دعا گو رہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک واقعہ لکھا، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ ایک مرتبہ وہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے تو ایک کشتی گزری جس میں سب نوجوان تھے، اور یہ نوجوان گانا گا رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، اور ان کی زندگی فسق و فجور میں تھی۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ بد دعا کرو ان لوگوں کے لیے کہ اللہ ان کی کشتی الٹ دے اور ان لوگوں کو بڑی عبرتناک سزا دے دے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم الہی و سیدی، اے اللہ تو ہی میرا معبود اور میرا سردار ہے، اللہم انی اسألک ان تفرحہم فی الآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تو ان کو آخرت کی خوشیاں یوں عطا کر دے، کما فرحتہم فی الدنیا، جس طرح اے اللہ تو نے ان کو آج دنیا میں خوشی دی، جیسے دنیا میں خوشی دی اللہ آخرت میں بھی ان کو خوشی عطا کر دے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا حضرت انا سألناک ان تدعو علیہم، ہم نے کہا تھا آپ ان پر بد دعا کریں، ولم نسألک ان تدعو لہم، ہم نے آپ سے یہ تو نہیں کہا آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ حضرت نے فرمایا اذا فرحہم اللہ فی الآخرہ، جب اللہ ان کو آخرت کی خوشیاں دے گا، تاب علیہم فی الدنیا، تو اللہ ان کو دنیا میں توبہ کی توفیق دے دے گا، ولم یضرکم شیئا، اس سے تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ نے کیا دعا دی، یا اللہ دنیا میں تینے ان کو خوشیاں دی، یا اللہ آخرت کی بھی خوشیاں دے دے، اور آخرت کی خوشیاں کب ملیں گی؟ جب وہ توبہ کریں گے۔ تو مطلب تھا یا اللہ توبہ کی توفیق دے دے، یہ دنیا میں آج خوش ہیں، خوشی سے سمندری سفر کر رہے ہیں، یا اللہ تو آخرت میں بھی ان کو خوش کر دے۔ کہا تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر اللہ ان کو ہدایت دے دے؟ تو اس لیے کسی کے ہدایت پہ آنے سے انسان کا نقصان نہیں ہوتا، نفع ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے انسان کو اس چیز سے منع فرمایا کہ کسی کو گناہ پر نہ تانا دے اور نہ اسے ملامت کرے۔ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ گناہوں پر کسی پر عیب دلاؤ اور عار دلاؤ، نہ کسی کو برے القابات کے ساتھ یاد کرو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں تم سے بڑا درجہ رکھتا ہو مقام اور مرتبے کے لحاظ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کی بے عزتی کرو ناحق طور پر، تم کسی مسلمان کی بے عزتی کرو ناحق طور پر، یہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے۔
اس لیے شریعت کا حکم ہے پردہ ڈالا جائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الامم والملوک، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت احمد بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے اللہ والے عالم گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، باپردہ تھی، رات کا وقت تھا، اور اس نے کہا کہ تم میرے اوپر پردہ ڈالو، اللہ قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا چند لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی زنا کر دیا، اور جس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی، اور اب قریب ہے کہ بچے کی ولادت ہو جائے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ میں نے احمد بن مہدی سے شادی کی ہے اور یہ میرا حمل اس سے ہے۔ تو اگر تم سے کوئی پوچھے تو تم بھی یہ کہو، اگر تم انکار کرو گے تو معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گی، اور میرے بچوں کو لوگ کل طعنہ دیں گے کہ معاذ اللہ یہ زنا سے پیدا ہوا۔ تو ان لوگوں نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا اور میرے ساتھ زبردستی یہ فعل کیا۔ احمد بن مہدی کہتے ہیں اس عورت کے آنسوؤں کو دیکھ کر اور اس کے درد دل کو دیکھ کر میں سمجھ گیا واقعی اس کے ساتھ زبردستی گناہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ عورت چلی گئی۔ اب وہاں علاقے کا جو مسجد کا امام تھا اور وہاں کے چند لوگ تھے جو پڑوسی تھے، تو اب وہ ان کے پاس جب ملاقات کے لیے کبھی آتے تو یہ مسجد کے امام کو ہر مہینے 2 دینار دیتے، کہا جا کر یہ فلاں عورت کے گھر پہنچا دینا۔ تو وہ کہتے آپ خود کیوں نہیں جاتے، آپ ان کے شوہر ہو؟ کہا بھئی کسی وجہ سے ناچاکی ہو گئی، میں نہیں جا سکتا، لیکن تم یہ دینار اس کے گھر پہنچا دو۔ تو ہر مہینے اس طرح وہ 2 دینار امام مسجد کے ذریعے اس عورت کے گھر بھجوا دیتے۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 2 سال کے بعد وہ جو بچہ تھا جو پیدا ہوا تھا، 2 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اب جب لوگ تعزیت کرنے کے لیے اس کے پاس آتے کہ اس کا بیٹا تھا، تو انہوں نے کہا میں نے اپنی کیفیت اسی طرح رکھی جیسے میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، میں اسی طرح غمزدہ رہا گویا میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ تو کہا لوگ میرے پاس تعزیت کرتے رہے۔ جب تعزیت والے چلے گئے، چند دنوں کے بعد وہی عورت آئی، باپردہ تھی، اور جتنے دینار میں نے اس کو بھیجے تھے اس نے وہ تمام دینار 2 سالوں میں وہ سب ایک تھیلی میں لا کر مجھے دے دیے۔ کہا یہ وہ دینار ہیں جو آپ میری طرف خرچے کے لیے بھیجتے تھے، آپ نے میرے اوپر پردہ ڈالا۔ اس عورت نے کہا اللہ آپ کے گناہوں پر قیامت کے دن پردہ ڈالے۔ کہا وہ عورت اتنے درد دل سے دعا کر رہی تھی، میں سمجھ گیا انشاءاللہ یہ دعا میرے حق میں قبول ہوگی۔ تو جب اس نے وہ دینار مجھے واپس کیے تو میں نے کہا نہیں، میں نے یہ دینار تو ہدیہ کر دیے تھے، اب میں واپس نہیں لیتا، تم اس کو اپنی ضرورت میں لے کر آؤ۔ تو میں نے وہ اسے واپس دے دیے۔ تو دیکھیں یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اس عورت پر پردہ ڈالا تاکہ معاشرے میں اس کی بے عزتی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اسے اتنا بلند و بالا مقام عطا فرما دیا، اس عورت کی دعائیں بھی ملی، معاشرے میں اس کو عزت بھی ملی۔ تو اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ ایمان کا شعبہ کیا ہے؟ دوسروں کی عزت نفس کا خیال کرنا، نہ کہ دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص سے زنا کا گناہ ہوا۔ جب اس کو رجم کیا گیا تو صحابہ اکرام میں 2 صحابی تھے جو آپس میں بات کر رہے تھے، تو ایک نے دوسرے کو کہا انظر الی ھذا الذی سترہ اللہ عز وجل، دیکھو اس آدمی کو کہ اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا تھا، ولم تدع نفسہ حتی رجم کما یرجم الکلب، اس نے اپنے آپ کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس کو اس طرح پتھر مارے گئے جس طرح کتے کو پتھر مارے جاتے ہیں، یعنی اس طرح اس کو پتھر مار مار کے مار دیا گیا جیسے انسان کتے کو دور کرنے کے لیے پتھر مارتا ہے۔ تو ان کا مقصد تھا یہ اپنے آپ کو چھپا دیتا، اپنا اظہار نہ کرتا تو یہ رجم نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، لیکن حضور نے اس موقع پر کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع محل کا انتظار کرتے تھے، اور جب موقع کے مطابق گفتگو ہوتی ہے تو وہ فوراً سمجھ آتی۔ تھوڑا سا جب آگے چلے تو راستے میں دیکھا ایک بکری کا مردار بچہ ہے، اور وہ بکری جو ہے، جو بچہ مرا ہوا ہے، اس کی ٹانگیں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ جب کبھی گائے، بکری، کوئی بھی جانور ہے جب یہ مر جاتا ہے جسم پھول جاتا ہے، عموماً ٹانگیں اٹھ جاتی ہیں، جسم نیچے کی طرف ہوتا ہے، جسم پھولا ہوا ہوتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا وہ بکری کا جو بچہ تھا وہ ایک کنویں کے اندر پڑا ہوا تھا مردار. آپ نے ان دونوں سے کہا انزلا وکلا من ھذا، نیچے اترو اور اس مردار کے گوشت کو کھاؤ. انہوں نے آگے سے کہا غفر اللہ لک یا رسول اللہ ومن یستطیع ان یاکل من ھذا، اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو اس کا گوشت کھائے گا، یعنی یہ تو مردار جانور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما نلتما من اخیکما اشد من اکلکما ھذا، اللہ کی قسم جو تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی اور اس کی عزت گھٹائی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جتنا اس مردار کا گوشت کھانا بڑا گناہ ہے. وَإِنَّهُ لَخَمِيسٌ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، یقیناً وہ آدمی تو جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے، یعنی جس کو رجم کیا گیا اس نے ایسی توبہ کی، اللہ نے تو اس کو جنت میں وہ مقام دیے کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہے، اور تم اس کی عزت گھٹا کر اس پہ لام تان کر کے ایسا گناہ کر رہے ہو کہ جیسے کہ مردار کھانے کا گناہ ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کسی سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو انسان اس پر عار اس کو نہ دلائے، بلکہ وہ اس کے لیے دعا گو رہے کہ اللہ اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. امام خالد ربعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اپنے دور کے عالم اور محدث گزرے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک واقعہ یہاں لکھا. فرماتے ایک دفعہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو مجلس میں ایک شخص کو لوگ برا بھلا کہنے لگے، تو میں نے انہیں منع کیا کہ غیبت نہ کرو، اس کو برا بھلا نہ کہو. تھوڑی دیر کے بعد پھر لوگوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو کہا میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا، وہ بھی کہہ رہے تھے میں بھی ساتھ ساتھ کہتا رہا. فرماتے ہیں جب رات کا وقت ہوا تو میں سویا تو میں نے کیا دیکھا، فآتانی فی النوم اسود جسیم، میں نے دیکھا رات کے وقت ایک شخص میرے سامنے آیا جس کا جسم بہت بڑا تھا اور بالکل سیاہ تھا، کالا جسم تھا. علی کفہ طبق من جلاب، اور اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھی جو گندے کیچڑ سے بھری ہوئی تھی، کیچڑ اس میں تھا. فیہ بضعۃ من لحم خنزیر خضراء، اور اس کیچڑ کے اندر خنزیر کے گوشت کا ٹکڑا تھا جو ہرا تھا. اور مجھ سے کہا کل، اس کو کھاؤ. میں نے اس سے کہا بھائی خنزیر کا گوشت میں کھاؤں؟ اب لانے والا انسان کیا ہے؟ نہایت کالا. جس تھال میں لایا وہ کیچڑ اور گندگی سے بھری ہوئی، اور اس تھال میں خنزیر کا گوشت ہے لیکن وہ سرسبز ہرا، اور وہ شخص کہہ رہا ہے کھاؤ، میں انکار کر رہا ہوں. پھر مجھے کھاؤ، پھر میں نے انکار کیا. تو کہا آخر انہوں نے خواب میں مجھے زبردستی کھلایا. تو جب میں زبردستی میں نے کھایا تو میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا یہ وہ اس گناہ کی وجہ ہے جو تم نے مجلس میں دوسروں کی غیبت کی تھی، اور تم نے مجلس کے اندر دوسروں کی جو عزت نفس سے کھیلا تھا، برا بلا کہا تھا. تو یہ شخص کہنے لگا فانتبہت فما زلت اجد ریحها فی نحو من شہرین، جب میں بیدار ہوا تو 2 مہینے تک میرے منہ سے اس کی بدبو آ رہی تھی. خواب میں مجھے جو کھلایا گیا 2 مہینے تک میرے منہ سے اس کی بدبو آتی تھی. تو دیکھیں اس واقعے میں سبق کیا ہے کہ جب کسی کی عزتوں سے کھیلا جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو، انہیں منع کرے. آج دیکھنے میں آتا ہے کوئی کسی پہ لان تان کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر انسان اسے روکے اور منع کرے. اگر وہ گناہ میں ہے اور اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، کیا معلوم ایسا نہ ہو ہم اسے ملامت کر رہے ہیں اور اس گناہ میں ہم خود مبتلا نہ ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف عذاب میں دیکھا. آپ نے فرمایا لما عرج بی ربی عز وجل، جب اللہ رب العزت مجھے معراج کے موقع پر آسمانوں تک لے کر گئے، مررت بقوم لہم اصفار من نحاس، میں قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخون تانبے کے بنے ہوئے تھے، ناخون تانبے کے تھے. یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور وہ ان ناخونوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، چہرے اور سینے کا گوشت نوچ رہے تھے. فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں. یعنی لوگوں کی غیبت کرنے والے
اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والے، یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اور امت کو آپ نے اس گناہ سے روکا کہ کسی کے عیب جوئی نہ کرو اور کسی کے اوپر لعن طعن بھی نہ کرو، نقل بھی نہ اتارو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دوسروں کی نقل اتارتے ہیں مجلس میں تاکہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ما احب انی حقیت انسانا وان لی کذا و کذا، میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں اگرچہ مجھے اتنا اتنا مال دے دیا جائے، یعنی اتنی دولت، اتنا پیسہ بھی اگر مجھے کوئی دے دے پھر بھی میں کسی کی نقل نہیں اتاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس تھی، تو اتنے میں باتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے کسی بات پر یوں اشارہ کر دیا۔ مقصد تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اس طرح چھوٹا ہے جس طرح یہ ہاتھ، یعنی جیسے آدمی بالش سے اشارہ کرتا ہے، تو کسی بات پر چونکہ سوکنیں تھیں تو اس میں کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے، تو ویسے کسی بات پر انہوں نے اس طرح ہاتھ سے اشارہ کر دیا، ان کا قد یوں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد مزجت بکلمۃ لو مزج بها البحر مزجت، تم نے ایسا کڑوا کلمہ کہا، جملہ کہا اور اشارہ کیا کہ اگر یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ سمندر کے پانی کو کڑوا کر دے گا، اگر یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ سمندر کے پانی کو کڑوا کر دے گا، یہ ایسا بول ہے۔ اور آج تو ہم خوش ہوتے ہیں، بچوں کو کھڑا کرتے ہیں، فلاں کی نقل اتارو، فلاں بابا کی نقل اتارو، فلاں کیسے چلتا ہے، فلاں کیسے بولتا ہے، فلاں کیسے کھاتا ہے، تو بچہ نقل اتارتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ گناہ اگر ابھی سرایت کر گیا تو یہ ساری عمر اس بچے میں باقی رہے گا۔ مجلسوں میں لوگ اس طرح کے فعل کرنے کو پسند کرتے ہیں، بعض لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے دوسروں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کے فعل کرتے ہیں، تو شریعت نے اس بات سے منع کیا۔ اور جو دوسروں پر ہنستا ہے، کل ایک وقت آتا ہے وہی عیب اس کی زندگی میں آتا ہے، لوگ اس پر ہنستے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا، اس کے بچے تھے لیکن ان کے بچوں کا سر بڑا تھا، تو ایک آدمی ادھر سے گزرا اور بڑا مذاق کرنے لگا، کہا ان کے سر یوں بڑے بڑے ہیں جس طرح بڑے بڑے تربوز ہوتے ہیں، تربوزوں کی طرح ان کے سر ہیں۔ بچوں کا مذاق کیا، اس کے باپ کا مذاق کیا۔ چند سالوں کے بعد جب اس کی اپنی اولاد پیدا ہوئی تو اس کے اپنے بچوں کے سر اس سے کئی گنا بڑے تھے جتنا اس بچوں کے سر بڑے تھے۔ پھر اس کو اپنے فعل پر وہ بات مطلع ہوا کہ واقعی جو میں نے مذاق اڑایا تھا اللہ نے مجھے اس کی یہ سزا دی تھی۔ کسی پر اعتراض کرنا اللہ کی خلقت پر اعتراض ہے، اس لیے کہ پیدا تو اسے اللہ نے کیا، اس پر اعتراض در حقیقت رب العالمین پر اعتراض ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تو انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ ہر انسان خوبصورت ہے، دیکھنے والے کی نظر کا فرق ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ سے پوچھو اس کی نظر میں وہ بیٹا کتنا خوبصورت ہے، ماں باپ سے معلوم کرو ان کے دلوں میں اس بیٹے کے لیے کیا عزت ہے، یا اس بیٹے سے معلوم کرو جن کے والدین بوڑھے اپاہج ہیں اس کے دل میں والدین کے لیے کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اگر ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا تو یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کے لیے اچھے نہ ہوں، بہت سے لوگوں کے لیے وہ بہتر ہوتے ہیں۔ اسی مکافات عمل میں انہوں نے واقعہ لکھا، ایک شخص نے دیکھا ایک عورت بیوہ ہو گئی اور اس کے گھر کوئی کمانے والا نہیں تھا، بچی اس کی چھوٹی تھی، تو اس نے اس کے لیے اپنے گھر کے قریب ایک کمرہ خرید کر اس کو وہاں رہائش دی، اس کی ضروریات یہ پورا کرتا، راشن بھی یہ ڈالتا۔ لیکن اس عورت کی ایک بچی تھی، وہ ذرا لنگڑا لنگڑا کے چلتی تھی۔ اب یہ راشن ڈالتا، خرچہ دیتا، لیکن مذاق کرتا۔ جب بھی وہ بچی کبھی ان کے گھر آتی تو کہتا وہ لنگڑی آ گئی، یہ لنگڑی بچی آ گئی، یوں چلتی ہے یوں چلتی ہے، تو عورت کا اور اس بچی کا مذاق کرتا۔ اس کی بیوی حاملہ تھی اور جب اس سے بچی پیدا ہوئی تو وہ اسی طرح چلتی تھی جس طرح وہ بچی چل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہی سزا دنیا میں دے دی۔ اس لیے بہرحال جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے، جو دوسروں پر الزام تراشی کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اس پر بھی الزام لگایا جاتا ہے۔ تو اس لیے دوسروں کی عزتوں کا خیال کرنا، شریعت نے اس بات کی بڑی تاکید کی اور انسان کو اس بات کا بڑا حکم دیا کہ وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ عموماً جو اس میں پڑ گیا تو موت سے پہلے پہلے وہ اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے
فرماتے ما عاب رجل قط بعیب، نہیں کوئی آدمی جو کسی دوسرے پر عیب لگاتا ہے، الا ابتلاه اللہ بمثل ذلک العیب، اللہ تعالیٰ اس کو اسی عیب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا جو دوسرے پر عیب لگا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی عیب میں مبتلا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تُزِرِ الشَّمَاتَةَ بِأَخِيكَ، تم اپنے بھائی کی تکلیف پر مت خوش ہو، اپنے بھائی کی تکلیف پر مت خوش ہو، فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، اللہ اس پہ رحم کر دے گا، اسے تکلیف سے نکال دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں ڈال دے گا۔ تو دوسروں کی مصیبتوں پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کوئی تکلیف میں ہو تو تعاون کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، اگر یہ کسی انسان کو دیکھتے اور وہ کسی نیک لوگوں کی عیب جوئی کر رہا ہوتا تو فرماتے تھے کفا بالمرء شرا الا یکون صالحا، انسان کے بدترین ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے خود نیک نہ ہو، وہو یقع فی الصالحین، اور نیک لوگوں کو برا بھلا کہے، خود نیک نہ ہو اور نیک لوگوں کو برا بھلا کہے، یہ انسان کے بدترین ہونے کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ علماء پر اور نیک لوگوں پر لعن طعن اور عیب جوئی میں لگ جاتا ہے۔ جس انسان کو دیکھو وہ علماء کو، نیک لوگوں کو، صلحاء کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اور من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، جو میرے نیک بندے کو تکلیف دیتا ہے اس کے میرے ساتھ اعلان جنگ۔ صرف 2 گناہ ایسے ہیں جس پہ اللہ نے فرمایا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ایک گناہ قرآن کریم میں سود کھانا، جس کے بارے میں فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ جنگ کرے گا، اور دوسرا گناہ جو اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دے اور دشمنی رکھے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے لحم العلماء مسموم، علماء کا گوشت بڑا زہر آلود ہے، یعنی جنہوں نے ان کو برا بھلا کہا تو آخر وہ تکلیف میں مبتلا ہو گئے، اس لیے ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا۔ ایسے لوگ بے دینی کی موت پہ، کفر کی موت پہ مرے اور اللہ نے ان کی اولادوں کو دین کے لیے قبول نہیں کیا، اس لیے ان کی اولادیں نیک نہ بنی۔ اگر ہم چاہیں ہماری اولادیں نیک رہیں، نیک لوگوں سے محبت رکھیں، نیک لوگوں کی صحبت میں لائیں تو انشاءاللہ اللہ اولادوں کو نیک بنائے گا۔